السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک، پھر سے ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ چھانگا مانگا کا جنگل جو لاہور سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے، اپنی قدرتی خوبصورتی اور درختوں کے ایک ایسے سلسلے کی وجہ سے مشہور ہے جس کو ایک مصنوعی بہت بڑا ایشیا کا جنگل کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت ہی خوفناک قسم کی کہانیاں اور قصے بھی سننے کو ملتے ہیں۔ چھانگا مانگا کے جنگل کے قریب رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ہر طرف رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن یہ جنگل خاموش نہیں ہوتا۔ رات ہوتے ہی یہاں عجیب و غریب اور انتہائی ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی زور زور سے چیخو پکار کر رہا ہو۔ کبھی ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے جنگل پورا کا پورا ہنس رہا ہو، عورتیں، مرد، بچے اس جنگل میں موجود ہو اور اونچی آواز میں کہکے لگا رہے ہوں۔ اور کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پورا جنگل جو تاریکی میں ڈوبا ہوتا ہے روشنیوں سے جاگ اٹھتا ہے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہاں پہ کسی کی شادی ہو رہی ہو۔ ایسی آواز آتی ہے جیسے شادی پہ ڈھول بجائے جاتے ہیں، شادی پہ چراغاں کیے جاتے ہیں اور شادی پہ شور سا ہوتا ہے، ایسا رات ساری شور محسوس ہوتا ہے۔ کبھی رات کو اچانک آواز آتی ہے جیسے کوئی عورت زور زور سے چیخ رہی ہو، اور کبھی اس جنگل میں چھپی ہوئی وہ مخلوق جو رات کو اس انداز میں باہر نکل آتی ہے کہ اس کے قریب سے گزرنے والے کئی لوگوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس چھپی ہوئی مخلوق کو دیکھا ہے اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ جنات کے کئی قصے پائے جاتے ہیں۔ یہ کہانی میرے دوست سلیم کی ہے، جو اپنے 3 دوستوں کے ساتھ پکنک منانے کے لیے اسی جنگل میں گیا تھا۔ یہ چاروں دوست کسی بھوت پریت اور ایسی ڈراؤنی کہانیوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی ان کے سامنے بھوت پریت یا کسی ڈراؤنی کہانی کی بات کرتا تو وہ ہنسنا شروع کر دیتے، زور زور سے کہکے لگاتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اس دنیا میں بھوت پریت نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یہ اندھیرا ہی ہے جو انسان کو رات کو بھوت بن کے ڈراتا ہے۔ کیمپنگ جیسی مہم جوئی کے لیے اکثر وہ ایسی جگہوں پر جاتے رہتے تھے۔ اس رات بھی وہ اپنی گاڑیوں پر اس چھانگا مانگا کے جنگل میں پہنچے اور گاڑیوں سے کیمپ نکال کر لگانے شروع کر دیے۔ یہ 4 دوست تھے اور ان کے پاس 2 کیمپ تھے۔ سلیم اور اس کے باقی 3 دوستوں نے مل کر کیمپ لگانے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ہر طرف رات کا اندھیرا پھیل گیا۔ کیمپ لگانے کے بعد انہوں نے آگ جلائی اور کھانے پینے میں مصروف ہو گئے۔ تقریباً رات کے 2 بجے اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی۔
رات کے 2 بج چکے تھے لیکن ابھی تک وہ چاروں سوئے نہیں تھے۔ آگ کے پاس وہ باتیں کرنے میں اتنے مشغول تھے کہ جیسے ہی وہ سرد ہوا چلنی شروع ہوئی تو وہ چاروں اٹھ کے اپنے اپنے کیمپ میں گئے اور سرد ہوا کو روکنے کے لیے گرم لباس لے کر آئے۔ موسم ایک دم سے اچانک اتنا سرد ہو گیا تھا کہ پھر سے وہ آگ کو تیز کرنے لگے کہ اسی لمحے ان کو محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز جل رہی ہو۔ ٹھک 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 ٹھک۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ یہ ان کا وہم ہے، مگر وہ قدموں کی آوازیں ان کے قریب آنے لگیں اور آواز اتنی بڑھتی جا رہی تھی جیسے کوئی بھاری بھرکم قدموں کے ساتھ ان کے پاس آ رہا ہو۔ ٹھک 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 ٹھک۔ اچانک ان کے کیمپ کے قریب ایک بہت بڑا سایہ نمودار ہوا جس کا قد بہت لمبا تھا اور اس کے جسم کا نچلا حصہ بالکل دھند کی مانند تھا۔ وہ بالکل انسانوں کے جیسا تھا لیکن اس کا قد کوئی 20 سے 25 فٹ اونچا تھا۔ ان چاروں نے اپنی گردنوں کو اونچا کر کے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور اسی وقت فضا کے اندر ایک زوردار کہکا گونجا۔ ہا 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 ہا۔ وہ چاروں ایک دم سے گھبرا گئے اپنے سامنے اتنے لمبے چوڑے انسان نما جن کو کھڑے ہوئے دیکھ کر۔ وہ یہ دیکھ کر ایک دم سے گھبرا گئے کہ اتنے اونچے اور لمبے انسان کے بازو بھی اتنے زیادہ لمبے تھے کہ زمین کو چھو رہے تھے، اور جب انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایک پاؤں 5 سے 6 فٹ لمبا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور بالکل اس کے ماتھے کے درمیان ایک بہت بڑا سینگ تھا۔ انہوں نے اس سے پہلے گائے کے 2 چھوٹے چھوٹے سینگ تو دیکھے تھے لیکن اس کے ماتھے میں لگا ہوا سینگ اتنا بڑا تھا جیسے 5 سے 6 فٹ لمبا ہو۔ وہ چاروں تھر تھر کانپ رہے تھے کہ ایک دم سلیم کے منہ سے نکلا، بھاگو! اور جیسے ان کو ہوش سا آ گیا وہ چاروں اٹھے اور جنگل کی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ جنگل کی گھنی تاریکی میں بھاگتے ہوئے سلیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ جب سلیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چاروں تیزی سے آگے دوڑ رہے تھے کہ وہیں پہ ایک اور لڑکے کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ ایسے زور سے چیخا اور اسی وقت زمین پر گر گیا۔ باقی دوست جو بھاگ رہے تھے بھاگتے بھاگتے رک گئے اور اپنے اسی دوست کو اٹھانے کی کوشش کی، اور جیسے ہی وہ اپنے دوست کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا جو نیچے گرا ہوا تھا وہ انسانی ڈھانچہ تھا۔ وہ ایک دم گھبرا گئے کہ ابھی ہم نے اپنے دوست کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے تو دیکھا وہاں پہ ایک انسان کا ڈھانچہ پڑا ہے۔ ان کے منہ سے پھر سے چیخیں نکلی اور وہ اٹھ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ تبھی انہوں نے دیکھا وہ ڈھانچہ بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے، جہاں ان کے پیچھے وہ لمبا چوڑا سینگ والا جن
چلتا ہوا آ رہا تھا جس کا ایک قدم ہی اتنا بڑا تھا کہ وہ آرام سے ایک قدم آگے رکھتا تو ان کے قریب پہنچ جاتا. جہاں اس کے قدم کی دھک 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 کی آواز ان کے کانوں میں گونج رہی تھی، وہیں اب ایک ڈھانچے کے بھاگنے کی آواز بھی ان کے کانوں میں آ رہی تھی. وہ چاروں تیزی سے بھاگتے جا رہے تھے، لیکن ان کو ایک دلی سکون محسوس ہوا تھا کہ وہ جو نیچے گرا تھا اور بعد میں ڈھانچے کے روپ میں بدل گیا تھا، شکر ہے وہ ان کا دوست نہیں تھا. اور پیچھے سے ایک زوردار عورت کے چیخنے کی آواز آئی. انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن ان کو محسوس ہوا عورت کی چیخ آتے ہی وہ جو دھم دھم کرتا ہوا وہ سینگ والا جن ان کے پیچھے آ رہا تھا، جیسے وہ رک سا گیا ہو. اور اسی وقت ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس ڈھانچے نے کہکے لگانا شروع کر دیے. اور تبھی انہوں نے دیکھا پورا جنگل اس انداز میں روشن ہو گیا. انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو آگ ہی آگ تھی، اور انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی لمبا سینگ والا جو پیچھے کھڑا ہوا تھا اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور وہ آگ پورے جنگل کے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی. شکر ہے خدا کا وہ آگ نیچے نہیں تھی، ورنہ پورے جنگل کو آگ لگ جاتی. وہ اس انداز میں منہ سے آگ اگل رہا تھا کہ اوپر آسمان پر ہر طرف آگ کی روشنی تھی. اور اسی وقت پورے جنگل میں عورتوں، مردوں اور بچوں کی چیخو پکار شروع ہو گئی. جہاں وہ بھاگتے بھاگتے رک چکے تھے آسمان پہ اس آگ کو دیکھنے کی وجہ سے، اور جب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ آگ اسی سینگ والے جن کے منہ سے نکل رہی ہے، اور اسی لمحے جب چاروں طرف سے چیخو پکار شروع ہو گئی، بالکل قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے، تبھی سلیم کے منہ سے نکلا، جلدی سے قرآن مجید کا ورد کرو. اور اسی لمحے وہ چاروں اونچی آواز میں قرآن مجید پڑھنا شروع ہو گئے. وہ جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع ہوئے، سلیم نے کہا ساتھ میں بھاگو، اور وہ پھر سے بھاگنا شروع ہو گئے. بھاگتے 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 وہ جنگل سے باہر تو نکل آئے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا وہ کس طرف آ گئے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لیکن وہ جو آسمان پہ ایک آگ کی وجہ سے روشنی بنی تھی وہ ختم ہو چکی تھی. اب ان کے اندر بھاگنے کی ہمت نہیں تھی. جس سمت وہ بھاگتے بھاگتے پہنچے تھے وہیں پہ گر سے گئے. آنکھیں ان چاروں کی بند تھی اور وہ مسلسل پڑھتے جا رہے تھے، ورد کرتے جا رہے تھے. وہ کتنی دیر وہاں پہ پڑے رہے، پڑھتے رہے کہ صبح کی روشنی نکلنا شروع ہو گئی. جیسے ہی صبح کی روشنی نکلی ان کی سانس میں سانس آئی. اسی لمحے سلیم نے پہلے ہی اپنی آنکھیں کھولی اور دیکھا اس کے تینوں دوست بھی اسی کے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ورد کر رہے ہیں. اس نے ان کو ناموں سے پکارا جیسے وہ ہوش میں آ گئے، اور ان تینوں نے بھی اپنی آنکھیں کھول دیں. سلیم ان سے مخاطب ہوا، ہم بچ گئے، ہاں ہم بچ گئے، خدا کا شکر ہے ہم بچ گئے، خدا کے کلام نے ہمیں بچا لیا. تو ایک دوست بولا، کیا یہ خواب تھا؟ ابھی تک اس کی آواز لرز رہی تھی. کیا ہم نے خواب دیکھا ہے؟ کیا ہم نے کوئی پورا سپنا دیکھا ہے؟ تو سلیم بولا، نہیں، یہ حقیقت تھی، ہم نے حقیقت میں اس کو دیکھا ہے. ہم آج تک ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے بلکہ ہمیشہ کہہ کے لگاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، لیکن آج رات ہمارے لیے بھیانک رات تھی. ہم چاروں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ وہم یا خواب نہیں، حقیقت تھا. اٹھو دوستو، ہم بچ گئے ہیں.
خدا کا شکر ادا کرو اور چلتے ہیں، اب اپنا سامان لے کر گاڑیوں میں رکھتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ صبح ہو چکی ہے، اور میں نے سن رکھا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے یہ مخلوق پھر انسانوں کے سامنے نہیں آتی۔ پھر بھی وہ خدا کا کلام پڑھتے ہوئے واپس اپنے اس جگہ پہ گئے جہاں رات انہوں نے آگ جلائی تھی اور کیمپ لگائے ہوئے تھے۔ ویسے ہی ان کے کیمپ وہاں پہ موجود تھے، لیکن آگ بجھ چکی تھی۔ جلدی سے جیسے کیسے انہوں نے اپنے کیمپ بند کیے، گاڑی میں ڈالے اور گاڑی بھگاتے ہوئے شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر پہنچ کر انہوں نے کسی سے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کسی کو بھی ہم نے بتایا تو اب وہ لوگ ہم پر اسی طرح ہنسیں گے جس طرح کبھی ہم ان پر ہنستے تھے۔ مگر اس واقعے کے بعد سلیم اور اس کے تینوں دوست کئی راتوں تک سو نہ سکے۔ وہ جب بھی اپنے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتے تو وہ سینگ والا جن ان کے سامنے آ جاتا اور وہیں لیٹے لیٹے وہ کانپنا شروع ہو جاتے۔ مگر آہستہ آہستہ ان کے اندر سے وہ خوف ختم ہو گیا، اور ایک وقت آیا جب ان کو لگا کہ ہمیں اپنی یہ کہانی شیئر کرنی چاہیے۔ تبھی انہوں نے یہ کہانی سینڈ کی کہ اس کے اوپر ویڈیو بنائی جا سکے، کیونکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ واقعہ جس کا ذکر انہوں نے آج تک کسی سے نہیں کیا، اب وہ خود چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بھیانک رات کے بارے میں بتا سکیں کہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے کیا دیکھا تھا۔ اور آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید ہے آپ کو بھی بہت زیادہ ڈر لگا ہوگا۔ کیسی لگی آج آپ کو یہ ہماری کہانی؟ نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنے تو نیچے لکھی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔ نمبر 1، اپنا نام، کہانی میں موجود کرداروں کے نام اور اپنے ملک، شہر یا گاؤں کا نام اصلی لکھیں۔ نمبر 2، اگر آپ اپنا نام اور کرداروں کے نام اصلی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو آپ فرضی نام بھی لکھ دیں جو کہانی میں استعمال ہو سکیں۔ نمبر 3، کہانی بھیجنے کا طریقہ واٹس ایپ پر اپنی کہانی لکھیں اور سینڈ کر دیں۔ اس کے بعد ایک اور واٹس ایپ میسج بھیجیں جس میں لفظ ویڈیو کہانی لکھیں۔ کہانی بھیجنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر +923136655500۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔